کمل صاحب، ایک تو پاکستان میں جو آپ کمپنی رن کر رہی ہیں مائی امپیکٹ میٹر اس کا نام ہے نا، میں اس حوالے سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے اے آئی میرے خیال میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ جلد سے جلد ہمارا یوتھ، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، اس کو آپٹ کر سکیں، اسے سیکھ سکیں اور اس کو انکارپوریٹ کر سکیں اپنی روزمرہ کے اس میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسا ویو ہے، ایک نیا ویو ہے، دنیا میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ آج سے 10 سال بعد جس طرح آپ رہتے ہیں، the way you live, play, learn, meet people is going to completely change۔ کچھ مثالوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چینجز فورسی کر رہے ہیں آپ؟ بہت ساری ایسی چینجز۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مشین از گوئنگ ٹو بیکم انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، جیسے مشین ڈیسیشن میکنگ کر سکے گی، لائک سیلف ڈرائیونگ کارز، ویری ایڈوانسڈ انٹیلیجنٹ ہومز، ہوم میں ایسی ہیلپ جو کہ آپ کے لیے کوکنگ کر رہی ہو، آپ کے لیے کلیننگ کر رہی ہو، تھرو مشین ٹو مشین کمیونیکیشن، جہاں پہ لیٹس سے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کا فریج جو ہے وہ گروسری آرڈر کر سکے اور گروسری آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو سکے وداؤٹ یو گیٹنگ انوالوڈ ان دیٹ پروسیس۔ یہ تو مطلب ہے کہ مشیناں انسانوں کو کام کرنگی ہیں جیسے انسان کام کرتے ہیں جی، یعنی مشیناں نوں میڑے دے رہی ہوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا چاہ جی، مشیناں نوں میڑے دے رہی ہوں گی۔ ہے نہیں تیری واشنگ مشین جیڑی ہے نا، کل مینوں پرلی گلی چ نظر آئی، کلی گئی سی اسے، ہے نہیں نا تیرا فریج کام تے جاندا ہے نا میرا ڈیپ فریزر کام تے جاندا ہے۔ کمال ہے ویسے یار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں آ کے وہ بھی فارغ ہو جائے گی، ٹینشن نہ لیں۔ یار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا سینسٹیو اور اتنا اہم سبجیکٹ ہے، اس کو بات تو مکمل ہو لینے دیں۔ ہو جائے، میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا ایک مشین نے دوسری مشین نے انگوٹھی پوائی، دعا دی منگنی ہو گئی۔ یہ بھی بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ کب نکلیں گے ہم؟ ویاہ کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ویاہ تو سوا سانو کام کھیڑا ہے۔ اور اے آئی کا جو فیوچر ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ اے آئی کے اوپر جو میں نوجوانوں کو کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو فیوچر میں ہوگا، کچھ عرصے میں ہوگا، وہ تو ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، مگر نیئر فیوچر ابھی کی اگر میں بات کروں تو جو پروڈکٹیوٹی ہے ایک ایسے انسان کی جو کہ اے آئی کے ٹولز یوز کر رہا ہے ورسز ایک ایسے انسان کی جو کہ اے آئی کو نہیں لیوریج کر رہا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 ٹائمز اس وقت پروڈکٹیوٹی کا آلریڈی فرق ہے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے جب یہ سارے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی تو لوگوں میں تاثر پیدا ہونا شروع ہوا کہ غالباً اے آئی جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری جاب جو ہے وہ کھا جائے گی۔ تو بڑا اچھا جملہ کسی اسکالر کا تھا، اس نے کہا اے آئی جو ہے نا وہ لوگوں کی جاب نہیں کھائے گی، ان لوگوں کی جابس کھائی جائے گی جو اے آئی سیکھیں گے نہیں یا اسے جانیں گے نہیں۔ دیکھیں نیئر فیوچر میں تو ایسا ہی ہے، تھوڑے بعد والے فیوچر میں کیا ہوتا ہے وی کین ناٹ پریڈکٹ، مگر نیئر فیوچر کے اندر یہ ایک چیز جیسے کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اے آئی سے کیا پرومپٹ دینا ہے، کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح اے آئی کو آپ نے کیا کہنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ نکلے وہ ایک بہت یوزفل آؤٹ پٹ ہو۔ تو یہ میں آپ کے شو کے تھرو سارے نوجوانوں سے یہ کہوں گی کہ پرومپٹ انجینئرنگ ہر بندے کو آنی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ کانٹینٹ کریٹر ہے، چاہے وہ بلاگر ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جو بھی ہے، پرومپٹ انجینئرنگ سے جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹیک؟ اے آئی ان ہیلتھ کیئر سیکٹر از نیکسٹ ویپن، یعنی کہ ہماری جو صحت ہے اب روبوٹک سرجری پر بات کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، جی ہو رہی ہے، اب اس کو اے آئی گائیڈڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ڈائگنوسس اے آئی گائیڈڈ ہو رہی ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنا چیٹ جی پی ٹی ہوگا۔ اب یہی ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب اگر گاؤں چلی جاتی ہے تو وہاں مریض کہے کہ جی میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے سر میں کاؤں ماؤں ہو رہی ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو روبوٹ کہے گا میرا بھی گھبرا رہا ہے دل میں، ایگزیکٹلی یہی آنسر تھا، کیوں میرا بیڑا غرق کرنا چاہنا ہے۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل چیمہ صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفان صاحب۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے سوالات آپ ڈاکٹر عفان صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، سموسوں کے بارے میں، پکوڑوں کے بارے میں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آ کے وہ سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کمل چیمہ صاحبہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب انفلوئنس بڑھتا ہے لوگوں کا اور کسی بھی معاشرے میں لوگوں کی بات سننا شروع کرتے ہیں
تو عموماً یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ بھائی ذرا پازیٹیو سائڈ بھی دکھائی جائے, نیگیٹو سائڈ بھی دکھائی جائے, ایک بیلنس سا جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. حالانکہ ضروری نہیں ہے, یہ سبجیکٹیو ہے, ریلیٹیو ٹرم ہے, جو جیسے چاہے کوئی شخص اگر سمجھتا ہے. اور یہ بھی ایک درست رویہ ہے کہ بعض اوقات صرف تنقید جو ہے وہ بھی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اصلاح تو تنقید سے ہی ہوگی, تو وہ بھی ایک وہ ہے. مگر آپ کا یہ دیکھا گیا ہے, عمومی رویہ یہ رہا ہے کہ بھائی سموسے بھی بند کر دو, پکوڑے بھی بند کر دو, کھانا بھی بند کر دو. تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا تو یار زندگی کو ذرا تھوڑا سا کو نہیں سر, ایسا نہیں ہے. آپ تھوڑے سے جوان محسن بھٹی ہیں. محسن بھٹی صاحب بھی ہر چیز کے کہتے ہیں پائیوڈین لے کے اس کو چیک کر لو, پائیوڈین. مطلب یہ تاثر کیوں ہے کہ مطلب اچھا کچھ لوگ بہت ڈسپلن ہوتے ہیں, جیسے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بہت ڈسپلن آدمی ہیں, مگر بہت سارے لوگ نہیں ہوتے. یعنی کہ گناہ ثواب کو چھوڑ کر, جیسے سموسا ہے مثال کے طور پہ, اب حلال حرام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, وہ ٹھیک ہے یار کبھی کبھی کھا بھی لیا تو کیا میں آپ کھانا یہ تو پھر تضاد ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب. لوگوں نے تسی لوکل دے سموسے بند کراتے, سموسے بند نہیں کرائے. ساڈے گھر لڑائی پے گئی, سموسے نہیں میں لے کے گیا. ان کی وائف کہتی ہیں ڈاکٹر عفان نے منع کر دی ہے سموسے نہیں کھانے. اچھا میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا. یہ تاثر غلط. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ ڈاکٹر کے بارے میں ایک امیج جوڑ لیتے ہیں کہ یہ تو پرہیز ہی بتائے گا. اچھا ایسا بالکل نہیں ہے. 10,000 سے اوپر میں ویڈیوز کر چکا ہوں. 10,000 سے اوپر جی, اچھا since 2016. اوکے. 99% content is so positive. تے کتنے رہے ہو؟ وہ کھان لئی نہیں صرف ہے گا نا, اور بھی مسئلے دسے نے, صحت دے بھی دسے نے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں دیکھیں یہ تاثر بن گیا کہ ڈاکٹر صاحب کھل کے کھان دو نا. ایشو پتہ ہے کیا ہے, اب مجھے تو لگ رہا ہے آپ یہ ساتھ یہ کہنا چاہ رہے تھے جو آپ نے نہیں کہا کہ انہوں نے کھل کے کھان دے اور خسما رو کا کھانے کا. نہیں خسما رو نہ کھائے, یہ میرے بڑے فیوریٹ نے, یہ بالکل خسما رو نہ کھان. ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک پرسیومنٹ بنا لیتے ہیں نا کہ صرف پرہیز, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم, اور میں آپ کو سچائی اپنا بتاؤں کہ آئی ایم سو ناٹ ڈسپلنڈ ان دس وے. مطلب میری بیگم کو اکثر میرے سے گلا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آپ تو وہ چائے میں اگر چینی ڈالتے ہوں گے تو اس کا ایک ایک دانہ جو ہے ناپ تول کرتے ہوں گے کہ نہیں بیگم چائے لے جاؤ, ایک دانہ زیادہ ہو گیا. نہ کار وڑ دے جان سنا جراباں او پئی ہیں, نہیں بوٹ ہو پہ کوٹ ہو پہ. ویسے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے. ڈونٹ ٹیل می یار, آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے. نہیں میں اتنا ڈسپلن نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 6 بج گئے چلو بھائی کام پہ جانا ہے, 7:15 ہو گئے, یہ ہو گیا سب. بیکاز وی آر ورک ہولک. میں کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹ اور لیور اور جی آئی کو ڈیل کرتا ہوں تو کام کی نوعیت ایسی ہے, ہم بڑے سیریس قسم کے مریض دیکھتے ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایسا تاثر بن گیا آپ کے بارے میں؟ ایسا تاثر بن گیا ہے, مجھے پرسیومنٹ آتی ہے, لیکن میں خود بھی ایسا نہیں ہوں, تو مجھے نہیں پتا لوگوں نے کیوں ایسا تاثر. نارمل سے آدمی ہے بالکل. آپ سسکو کی گلوبل ڈائریکٹر تھی, گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر, اور گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر, اوکے. اور لیکن بہرحال ایک بہت بڑی پوسٹ تھی اور $200 بلین سے زیادہ کی کمپنی تھی. کنے دی؟ $200 بلین سے زیادہ کی. $200 بلین دی؟ سسکو جی. آپ $200 بلین کما کے سانو کہہ رہے ہیں سسکو, اسی تے بیٹھ کے سسک رہے ہیں. میں نے نہیں کمائے 200 بلین. اچھا لیکن تنخواہ تو بہت زیادہ ہوگی آپ کی. یہ کیا بات کنی کو اے تے نہیں دس سکتی نا اتنے. اچھا میں نے تو سنا تھا کہ خاتون سے صرف عمر نہیں پوچھنی چاہیے, تو اب تنخواہ پہ ہی پابندی لگ گئی ہے. عمر آپ پوچھ سکتے ہو. اچھا لیکن تنخواہ نہ پوچھ. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی جو خواتین ہیں وہ انسپریشن ہیں. جی اگین جس سطح پہ آپ نے کام کیا, میں سمجھتا ہوں مردوں کے لیے بھی کیسے یہ ممکن ہوا؟ میں نے پاکستان سے انڈر گریڈ کیا تھا کمپیوٹر سائنس کے اندر, اور اس کے بعد پھر ایک سسکو کا ایک گریجویٹ پروگرام ہوتا ہے جس میں ایک بہت اسٹرنجنٹ اپلیکیشن پروسیس تھا. پاکستان سے 9,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. بالکل جو فریش گریجویٹس تھے ان کو انہوں نے ہائر کرنا تھا, تو اس میں وہ انٹرویو پروسیس ہوتا رہا. پھر انہوں نے 30 لوگوں کو دبئی بلایا. اوکے, میری آپ سے گزارش ہوگی اگر آپ اپنے جواب کو ایسے کنسٹرکٹ کر سکیں کہ ساتھ ساتھ بچیوں یا بچوں کو یہ پتہ بھی لگتا رہے کہ اچھا بھی اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے, تو ان کی چلے کچھ علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا پلیز. تو سسکو کا ایک اسٹرنجنٹ پروسیس تھا. تو ایسی کمپنیز کا ہوتا ہوگا؟ جی ایسی کمپنیز کا ہوتا ہے, مائکروسافٹ کا ہوتا ہے, سسکو کا ہوتا ہے, اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کا اس طرح کے بہت ایک پروسیس ہوتا ہے. ان کے گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں فریش گریجویٹس کو ہائر کرتے ہیں. اس میں اس سال جب میں نے اپلائی کیا تھا تو 9,000 اپلیکنٹس تھے پاکستان سے, اور پھر وہ ایک بہت اسٹرنجنٹ انٹرویو پروسیس سے گزرے. پھر انہیں 30 لوگوں کو ایک فلی پیڈ ٹرپ پہ دبئی بلایا. فل فری, روٹی پانی بھی فری ہوتے. واہ, وہ 1 درہم کی چائے بھی فری. نہیں تو منی بار میں سے کوئی فریزی ڈرنک لے فری. پھر میں تیرا منی بار کے بچ بڑھ کے بھی فریزی ڈرنک لے رہے ہیں.
उनको बात मुकम्मल कर ले दो। ਜਿਹੜਾ ਤਰੇ ਤੇਰਾ इतना फ्री यार गुड। मुझे तो ये था कि सिस्को में हो ना हो, चलो दुबई एंजॉय करते हैं। ਓਏ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। तो उसमें देयर वर 30 पीपल, उसमें Okay. 4 लड़कियां थी, पाकिस्तान से 30 लोग थे, उसमें से 6 लोग सिलेक्ट किए। ठीक तो है। 5 लड़के और फिर मैं, आई वाज द ओनली गर्ल। फिर हमें उन्होंने वो एम्स्टरडैम ले गए। तो एम्स्टरडैम में उन्होंने हमें 1 साल वहाँ पे हमने पूरा, हम एम्स्टरडैम में रहे, वहाँ पे हमने पूरी सिस्को की, उन्होंने ब्रेन वॉश किया, सिस्को की ट्रेनिंग हुई। एम्स्टरडैम वहाँ गए थे जहाँ गाना पिक्चराइज हुआ था, देखा है खाब? बिल्कुल वहीं पे, वहीं वो भी फ्री? वहाँ पे तो तनख्वाह भी मिलती थी, सिस्को में एम्प्लॉयड थे ना। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ काश मैं सिस्को के हाथ का एम्प्लॉय होता। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਕੋ यार ये वैसे सुन के तो इनकी बातें सिस्को के साथ किसको हो जाना चाहिए। यार देखो मैं आपको बताऊं, आप छोड़ेंगे जॉब? बिल्कुल करें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਜਾਨ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ